نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 30 تک 3 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان و تقوی کو کفار کی ریشہ دوانیوں اور فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے جو پریشانیاں ان کو لاحق تھیں، ان پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے ایک جامع دعا سکھلائی۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ کی حمد و ستائش اور اللہ کی بزرگی اور کبریائی کو بیان کر کے اس کے ضمن میں اس کے اندر چھپی ہوئی جو دعا ہے وہ یہ کہ اے اللہ، جن باتوں کو یہ لوگ اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں وہ حقیقتاً عزت نہیں، اور جن باتوں کو یہ ہمارے لیے ذلت سمجھتے ہیں وہ حقیقتاً ذلت نہیں۔ حقیقی عزت وہ ہے جو آپ کی طرف سے ہے، حقیقی ذلت وہ ہے جو آپ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا ہمیں حقیقت میں جو عزت ہے وہ جو آپ نے ہمیں دے رکھی ہے اس کو ظاہر فرما، اور حقیقت میں جو ان کے لیے ذلت کے فیصلے ہیں ان کو تو ظاہر فرما۔ یہ گویا کہ اس دعا کے اندر ضمنی طور پر ایک دعا تھی حمد و ستائش میں، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا۔ اور ان آیات کریمہ میں جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہیں ان میں خالق کائنات نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 3۔ پہلی بات، کافر کے ساتھ دوستی رکھنے اور نہ رکھنے کا حکم۔ دوسری بات، اعمال میں ظاہری اور باطنی حیثیت اس کا اللہ کے ہاں کیا درجہ اور کیا رتبہ ہے، یعنی کوئی عمل چھپ کے کیا جائے یا ظاہر کر کے کیا جائے، کیا اللہ کو دونوں باتوں کا علم ہو جاتا ہے یا انہی کا علم ہوتا ہے جو ظاہر کیے جائیں؟
اور تیسری بات اللہ کی طرف سے خبر، اور وہ خبر یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے خیر اور شر ہر طرح کے اعمال کو دیکھے گا، اور خاص طور پہ فرمایا کہ جب وہ اپنی برائیوں کو دیکھے گا تو کہے گا کہ اے کاش میرے اور برائی کے درمیان لمبا چوڑا فاصلہ ہوتا، مطلب میں برائی سے دور ہوتا، برائی مجھ سے دور ہوتی۔ لیکن قیامت کے دن کی تمنا اور حسرت اور افسوس کوئی کام نہیں ہے۔ 2 دفعہ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اللہ تمہارے اندر، تمہارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تمہارے لیے اپنے خوف کے مسائل اور احکامات بیان کر کے تمہیں اپنی ذات کا خوف حیات دلانا چاہتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، کفار کے ساتھ دوستی کا حکم۔ دوستی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ دوستی، کسی سے بھی دوستی 3 طرح کی ہو سکتی ہے۔ خاص طور پہ یہاں چونکہ کفار کا مسئلہ ہے تو کفار ہی کی سمجھ لیں، کفار کے ساتھ دوستی 3 طرح کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، موالات۔ موالات کا معنی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ دلی طور پر تعلق قائم ہو جانا، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا، اس کے غم کو اپنا غم سمجھنا، اس کو اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی آرزو کرنا، خود اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی آرزو رکھنا، اس کے ساتھ کاروباری معاملات کرنے کی تمنا کا اظہار کرنا، اور اپنے کاروبار میں اس کو شریک رکھنے کی تمنا کا اور آرزو کرنا۔ اور اگلے قدم پر اگر ہم دیکھیں تو معاشرتی طور پر معاملات کے اعتبار سے یہ خواہش رکھنا، ایک دل میں ایک دائیا کبھی کبھی پیدا ہو جانا کہ ان کے ہاں ہمارا رشتہ ہو جائے، ہمارے ہاں ان کے رشتے ہو جائیں، یعنی تعلقات بہت کلوز ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں موالات۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ موالات۔ قلبی تعلق، دلی لگاؤ۔ نمبر 2، مدارات۔ مدارات کہتے ہیں کہ دلی تعلق تو نہ ہو لیکن اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اس لیے تعلق قائم کرنا، اس لیے خوش اخلاقی سے پیش آنا، اچھا برتاؤ کرنا، مدارات، اچھا برتاؤ کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، اس لیے کہ اس کے شر سے بچنا مقصود ہوتا ہے، اس کے شر سے بچنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اس کو علیق سلیق کرنا، اس کے ساتھ تعلقات رکھنا اور اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، ایک وجہ ہی ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ خوش اخلاقی سے اس لیے پیش آ رہے ہیں، یہ چونکہ بات کافروں کی چل رہی ہے، یہ واضح رکھیے گا، کافر کے ساتھ آپ خوش اخلاقی سے اس لیے پیش آ رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے وہ دین کی طرف مائل ہو جائے، یہ ہے مدارات۔ تو مدارات کے 2 حصے ہوئے، ایک حصہ یہ کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں، اور دوسرا یہ کہ اس کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ آپ کا دلی لگاؤ اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ احسن طریقے سے اس سے پیش آتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اچھی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کی بیمار پرسی بھی کر لیتے ہیں، اس کی دیکھ بھال بھی کر لیتے ہیں، بوقت ضرورت ایک انسانی حیثیت سے اس کی مدد و نصرت بھی کر لیتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، اس کو کہتے ہیں خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ تو یہ جو آپ خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں یہ مدارات کہلاتا ہے۔ دل میں آپ کے لیے، آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی محبت نہیں، آپ صرف ظاہری برتاؤ اچھا کر رہے ہیں۔ تیسرا ہے مواسات۔ مواسات کس کو کہتے ہیں؟ مواسات کا مفہوم اور سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ معاشرتی طور پر جیسے ایک انسانیت کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ ظاہری اور سطحی طور پہ تعلق رکھنا،
مطلب کیا حال ہے بھائی؟ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرنا، بس آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرنا. یا دوسرے انداز میں آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مواسات کا ایک مطلب یہ ہے کہ معاشرتی طور پر آپ معاملات میں اس کے ساتھ جو ہے وہ لین دین کرنا اور اٹھنا بیٹھنا اور اس طرح کی چیزیں کر لینا، یہ ہے مواسات. تو ایک ہے موالات، دلی تعلق کو موالات کہتے ہیں. دوسرا ہے مدارات، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، خواہ شر سے بچنے کے لیے خواہ اس کو دین کے لیے طرف مائل کرنے کے لیے، یہ ہے مدارات. اور تیسرا ہے مواسات، کہ ظاہری طور پر کاروبار وغیرہ کرنا اور اٹھنا بیٹھنا کرنا. ان تینوں کا حکم یہ ہے کہ جو سب سے پہلی چیز ہے دوستی کی، جو پہلی قسم ہے موالات، کافر کے ساتھ ہرگز جائز نہیں. کسی بھی کافر کے ساتھ، کسی بھی، خواہ وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، یا مرتدین میں سے ہو، یا اب وہ زندیق اور کافر مرتد منافق ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ آپ موالات نہیں کر سکتے. موالات قرآن پاک نے بار بار اس سے منع کیا ہے. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اولیاء اسی سے موالات، کہ آپ اللہ اور اپنے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ. ایمان والو، اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو، جو رب کا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ کے ساتھ دشمنی کرے، تمہارا خیر خواہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تمہارا دشمن ہو اور تمہارے ساتھ دشمنی تمہارے مذہب کی وجہ سے کرے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہو. تمہارے ساتھ دشمنی کرے تمہاری ذات کی وجہ سے نہیں، تمہارے مذہب کی وجہ سے، یہ فرق ہے. اللہ کے ساتھ دشمنی کرے مذہب کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے، سماعت کی وجہ سے، کسی بھی حیثیت سے، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. لیکن تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا اگر تمہارے مذہب کی وجہ سے، تمہارے مذہبی لگاؤ کی وجہ سے، تمہارے مذہبی تعلق کی وجہ سے، تمہارے مذہبی جنون کی وجہ سے، تو پھر یاد رکھے کہ وہ خدا کا دوست بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر تمہارا دشمن ہے تمہاری ذات کی وجہ سے، تمہاری پراپرٹی کی وجہ سے، تمہارے کاروبار کی وجہ سے، تمہارے خاندان کی وجہ سے، تو پھر یہ ضروری نہیں کہ وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا. یہ کافر کی بات نہیں کر رہا، مطلقاً بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک مومن کا کوئی دشمن ہے تو اب دیکھنا یہ جائے گا کہ اس کے ساتھ دشمنی کس بنیاد پہ ہے، مذہب کی بنیاد پہ ہے یا ذات کی بنیاد پہ. اگر مومن کے ساتھ دشمنی ذات کی بنیاد پہ ہے تو پھر اس کا حکم الگ ہے. وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، سگا بھائی سگے بھائی کا دشمن نہیں ہوتا، ہو جاتے ہیں. یہاں تو حالات یہ کہ باپ بیٹے کا دشمن ہو جاتا ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہو جاتا ہے. ایک بالش زمین کے لیے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ کافر ہوتے ہیں؟ کافر تو نہیں ہوتے. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، سگے بھائی ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں دشمنی ہوتی ہے. باپ بیٹا ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، قریب قریب نہیں، دور دور کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دشمنی ہوتی ہے. اب نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپس میں دشمن ہے. تو مسلمان کا دشمن دو طرح کا ہوتا ہے، مذہبی حیثیت سے، ذات کی حیثیت سے. اگر مذہبی حیثیت سے مسلمان کا دشمن ہے، چاہے اس کے اوپر لیبل مومن، متقی، پرہیزگار اور پتہ نہیں کس کا عالم اور شیخ الحدیث کا لقب اور لیبل کیوں نہ لگاؤ، اگر وہ مذہبی اعتبار سے دشمن ہے تو یاد رکھیں وہ مومن نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ مومن کا دشمن نہیں ہے، وہ کس کا دشمن ہے؟ ایمان، مذہب، شریعت، دین کا دشمن ہے. اور دین کس کا ہے؟ مومن کا تو نہیں ہے. دین تو دین والے کا ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائے ان پر اللہ کی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اور یہ وہ لوگ ہیں لعنتی کہ جو مومنین اور مومنات پر بھی الزام تراشیاں کرتے ہیں اور انہیں ایذا پہنچاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ
اہل ایمان کی ایمان کے اعتبار سے دشمنی یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے، ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا. بس باقی جی. تو ترک کے موالات یعنی کوئی آدمی اگر کافر ہے تو اس کے ساتھ موالات نہیں کیے جا سکتے، قلبی طور پہ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ہندو میرا دوست ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ہندو سے میرے تعلقات ہیں، فلاں ہندو سے میرا لین دین ہے، فلاں ہندو کے ساتھ میں اچھے طریقے سے گپ شپ کرتا ہوں، وہ مجھ سے اچھے طریقے سے گپ شپ کرتا ہے، میں خوش اخلاقی سے پیش آتا ہوں، وہ مجھ سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے. یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ دوستی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. رہا مسئلہ مدارات کا دوسرے نمبر پہ، تو دوسرے نمبر پہ کیا چیز تھی؟ مدارات. مدارات کا مطلب یہ ہے ظاہری طور پہ خوش اخلاقی سے پیش آنا. اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اس کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. تو دونوں طریقے درست ہیں، دونوں باتیں درست ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ کرام کے درمیان میں، اور اسی دوران ایک آدمی دور سے آتا ہوا نظر آیا. اب ظاہر ہے وہ مسجد نبوی اس وقت کھلی مسجد تھی اور دور دراز سے آنے والے لوگ نظر آتے تھے، اتنی گنجان آبادی نہیں تھی. تو آپ علیہ السلام نے آنے والے کے حوالے سے اس کی شخصیت کو لوگوں کے درمیان ظاہر فرمایا کہ یہ صفات کے اعتبار سے مذموم صفات کا مالک ہے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، منافق آدمی ہے. اب جب وہ دربار رسالت میں حاضر ہوا، یعنی بالکل قریب آ گیا، تو اللہ کے رسول اٹھے، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے اس سے معانقہ کیا. معانقہ سمجھتے ہیں نا، گلے میں خیر خیریت پوچھی، حال احوال دریافت کیے، اس نے بھی اپنے حال احوال بیان کیے، دریافت کیے اور چلا گیا کھڑے کھڑے. اب صحابہ کرام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور پہلے کی گفتگو بھی ان کے ذہن میں موجود تھی. تو روایات میں آتا ہے کہ کسی صحابیہ نے پردے کے پیچھے سے یا ان صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص دور سے آ رہا تھا تو آپ نے اس کی مذمت بیان کی، جب وہ قریب آیا تو آپ نے کھڑے ہو کر کے معانقہ بھی کیا، آپ ملے بھی، تو بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بات فرمائی اس کا مفہوم اور لب لباب یہ ہے کہ بسا اوقات آپ کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور میرا یہ عمل بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ یہ آدمی اپنی طبیعت اور نیچر کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اگر میں اس کو پروٹوکول نہ دیتا، یہ بظاہر کلمہ گو ہے، بظاہر کیا ہے؟ کلمہ گو. اب اگر اس کو پروٹوکول نہ دیتا، اس کی بظاہر جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے اس کو نہ ملتا، اس کا حال احوال نہ پوچھتا، اور اس کو ایسے ہی آتا اور آ کر کے تھوڑی دیر کھڑا ہوتا پھر چلا جاتا، تو اس نے جا کر کے پورے مدینے میں ایک پروپیگنڈا کرنا تھا کہ جی کیسا مذہب کا داعی ہے، کیسا مذہب کا پیغمبر ہے کہ جو لوگوں سے ان کے حال احوال بھی نہیں پوچھتا، ان کو اچھے طریقے سے ملتا بھی نہیں، اور اس کے بارے میں اس کے بقول اس کا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ قرآن کا اخلاق کا سب سے بڑا پیکر ہے، اور اس نے پوچھا تھا کہ نہیں، میرے حال احوال تک دریافت نہیں کیے. یعنی لب لباب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے شر سے بچنے کے لیے بس اوقات اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جاتا ہے. تو میں نے بھی یہ عمل اس لیے کیا کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے. اس واقعے سے بھی پتہ چلا کہ بعض اوقات کسی کافر سے خوش اخلاقی سے پیش آنا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو مائل کرنے کے لیے اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے مظاہرہ پیش آتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد بہت سارے کافروں کے ساتھ خود بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، اس لحاظ سے کہ اس میں لوگوں کو ہدیے بھی دیے، تحفے بھی دیے، معاملات بھی کیے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت قریبی تعلقات پیدا کرنے کی بھی کوشش کی تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں،
ان کو اپنی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع دیا اور اپنے لوگوں کو ان کے پاس بھیجا، ان کے مجلسوں میں بیٹھنے کا حکم دیا. یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ یہ اسی مدارات کا حصہ ہے، مدارات کا. تیسری چیز تھی مواسات، تعلقات اس طور پہ قائم کرنا کہ لین دین دنیاوی معاملات کرنا اور معاشرتی طور پر جو ہے وہ خرید و فروخت کرنا. تو یاد رکھیے اس کا جواز موجود ہے، یہ جائز ہے، بشرطے کہ ایسا کافر نہ ہو کہ جس سے آپ خریداری کر رہے ہوں اور اس خریداری کا فائدہ اٹھا کر کے، اس خریداری سے نفع اٹھا کر کے اسی نفع کو وہ آپ کے مذہب، آپ کے دین کے خلاف استعمال کرتا ہو، تو پھر ایسے کافر سے آپ اس لیے مواسات بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کا دیا ہوا سرمایہ وہ آپ کے مذہب کے خلاف استعمال ہوگا. بس اگر یہ خدشہ نہیں، اگر یہ تحفظ نہیں، ایک عام کافر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنونی کافر نہیں ہے، متعصب کافر نہیں ہے، یا اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ اس کے حال احوال کیا ہے، یہ آپ کے مذہب کے خلاف کوئی کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جیسے بہت سارے مسلمان اپنے مذہب کے لیے کچھ نہیں کرتے، بہت سارے مسلمان اپنے مذہب کے لیے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پرسنٹیج کے اعتبار سے 85% مسلمان اپنے مذہب کے لیے کچھ نہیں کرتے، تو یہ بات درست ہوگی. سب سے زیادہ مذہب کے اعتبار سے، مذہب کی خدمات کرنے کے اعتبار سے کمزوری مسلمانوں میں ہے. بڑی بات کہہ رہا ہوں، کس میں ہے؟ مسلمانوں میں. ہمارے چند لوگ ہیں جو اپنی جان، اپنا مال، اپنا علم، اپنی صلاحیتیں، اپنی دولت، اپنا کاروبار وہ مذہب کے لیے استعمال کرتے ہیں. وقف نہیں، مذہب کے لیے استعمال کرتے ہیں. ورنہ اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو مذہب کے لیے کچھ نہیں کرتے، بلکہ جو مذہب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں کہ یہ ہمارا وتیرہ نہیں، ہمارا کام نہیں. بس جس کا جو اپنے مذہب، جس مذہب پہ ہے اس کو مذہب پہ رہنے دے، ہمیں کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسے ہی لوگ پھر راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں اور ہر اٹھنے والے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی کسی مرزے کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کسی انجینئر کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کسی دجال کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کانے کا، کبھی کسی بہنگے کا، کبھی کسی جو ہے وہ چتکبرے کا، کبھی کس کا. بات میں آگے نہیں آئی. کبھی کوئی ڈاکٹر اٹھا ہوتا ہے، کبھی کوئی پروفیسر اٹھا ہوتا ہے، کبھی کون اٹھا ہوتا ہے، اور نئے فتنے کے ساتھ. تو اس لیے یاد رکھیے مواسات کا معنی یہ ہے کہ کافر کے ساتھ مالی برتاؤ کرنا، دنیاوی تعلقات قائم کرنا، یہ اس کا جواز موجود ہے، سوائے اس کافر کے کہ جس کافر نے آپ کے ساتھ لین دین کر کے حاصل ہونے والے نفع کو آپ کے مذہب کے خلاف استعمال کرنا ہے، آپ کی قوم کے خلاف استعمال کرنا ہے. اس کافر کے ساتھ آپ معاملات نہیں کر سکتے، ورنہ ہر کافر کے ساتھ معاملات کرنے کی گنجائش ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہودیوں کی بعض کمپنیاں ہیں، یہودیوں کی بعض کمپنیاں، ساری نہیں، یہودیوں کی بعض کمپنیاں ہیں کہ جن کے آنرز باقاعدہ طور پر جنونی اور متعصب یہودی ہیں، اور ان کی آمدن کے کل سرمایہ کا ایک مخصوص حصہ وہ اس مطلب لابی کو ملتا ہے کہ جو لابی اسلام کے خلاف متحرک ہے اور اسلام کے خلاف ورزش سرائی کرتی ہے. اب ایسی کمپنیوں کے ساتھ، جس میں پیپسی وغیرہ یہ ساری ہے، ٹھیک ہے، ان کے مالکان، ہاں جی، ہاں، اس کو کہتے ہیں کون سے برادرز، لیونی برادرز، اس طرح کچھ نام ہے ان کا، ٹھیک ہے. یہ پوری ایک چین ہے. اگر ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھا جائے اور ان کی چیزیں خرید و فروخت کی جائے تو پھر یقیناً اس کا نفع وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی کمپنیز کا بائیکاٹ کریں اور اس کے برعکس مسلمان کمپنیز کا جو ہے وہ انتخاب کریں. اور مسلمانوں کو بھی چاہیے، خدا را مسلمان جو سرمایہ دار ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ان کافروں کے مقابلے میں اپنی پروڈکٹس لائیں، اپنی مصنوعات لائیں اور بہترین مصنوعات لائیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی مصنوعات کو قائم نہیں رکھ سکتے. اور کیوں نہیں قائم رکھ سکتے؟ اس لیے کہ یہودی طاقتیں
ہماری مصنوعات کو قائم رہنے نہیں دیتی. انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ چل پڑیں تو ہمارا تو سارا کا سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں کفار کی سازشوں کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو 3 قسم کی اپنا دوستیاں ہو گئیں. ایک موالات، دوسری مدارات، تیسری مواسات. مدارات اپنا موالات کسی صورت میں بھی کافر کے ساتھ جائز نہیں. مدارات کی گنجائش موجود ہے اور مواسات کی گنجائش بھی موجود ہے، لیکن اس میں ایک تحفظ ہے، اور وہ تحفظ یہ کہ کافر آپ کے دیے ہوئے سرمایہ کو آپ کے خلاف استعمال نہ کرے. پہلی آیت کا لب لبا و خلاصہ اور تفصیل آپ کے سامنے. دوسری آیت کریمہ میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دوستی کا تعلق ہوتا ہے دل سے. کس سے ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے نا. پہلی بات کہی ہے نا کہ دلی تعلق. اسی کے متعلق کہا کہ ایک کافر کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہو، ایک کافر کے ساتھ آپ معاملات اور تعلقات قائم رکھتے ہو، تو آیا آپ کے یہ معاملات تعلقات دلی ہیں یا ظاہری ہیں؟ اس بات کی جان پہچان کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تم اپنے اعمال کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اپنے اعمال کو ظاہر کرو یا مطلب اپنی دوستی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ. چھپ چھپ کر کے راتوں رات آنے والے تیاروں میں، آنے والے مہمانوں کے ساتھ راتوں رات مل کر کے انہیں راتوں رات واپس بھیج دو، چھپ چھپا کر کے یا ظاہر کر کے ملو. ہاں جی، بات ایک ہی ہے. چاہے اپنے ہاں بلا کر کے اجرکوں کا تبادلہ ظاہراً کر لو، چاہے راتوں رات چھپ چھپا کر کے کسی طیارے میں آنے والے لوگوں سے مل کر آپ معاملات طے کر لو. دونوں صورتوں میں اللہ ہر ایک بات سے، ہر ایک چیز سے، ہر ایک خبر سے آگاہ ہے. چاہے آپ کا میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے یا نہ کرے. میڈیا اس میں جتنا مرضی چاہے پردہ ڈال دے، حکومت اس میں چاہے جتنا مرضی پردہ ڈال دے، لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. خیر کا عمل کرو گے تو بھی ظاہر ہوگا اور شر کا عمل کرو گے تو بھی دیکھ لو گے. دوسری بات یہ بیان کی. اور تیسری بات یہ بیان فرمائی ہے قیامت کے اعتبار سے اسی کے نتیجے میں دوستی دلی نہیں ہونی چاہیے. دلی دوستی رکھو گے اللہ جانتے ہیں، پھر اس دوستی کے انجام کار کو اور اس کے نتائج کو اور اس کے معاملات کو اللہ قیامت کے دن ظاہر بھی کریں گے. صرف اللہ جانتے ہی نہیں ہیں، اللہ ظاہر بھی کریں گے کہ تم نے کس کس کے ساتھ دوستی لگائی تھی. ہاں جی، کس کس کے ماتھے پہ اور پیشانی پہ تم نے بوسے دیے تھے، کس کس کافر کو تم نے جو ہے وہ چوما تھا، کس کس کافر کے ساتھ تم نے تھپکیاں لگائی تھی. ہاں جی، کس کے ساتھ تم نے کندھے پہ بوسہ دیا تھا اور کس کے ساتھ گلے ملے تھے اور کس کے ساتھ سینے ملے تھے. ہاں جی، جن سینوں میں ختم نبوت کی توہین ہو ان سینوں کو اگر تم اپنے سینوں کے ساتھ لگاؤ گے تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا. جن سینوں میں حرم رسول ازواج مطہرات کا بوجھ ہو ان سینوں کو تم اپنے سینوں کے ساتھ لگاؤ گے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ، جن لوگوں کے دلوں میں قرآن کی دشمنی ہو، دین کی دشمنی ہو، اور وہ یہ سمجھتے ہو کہ اپنے مذہب کو چھپانا ہی اصل دین ہے، اپنے مذہب کو چھپانا ہی اصل دین ہے، اور لوگوں کو لوگوں کے دین کے مطابق ملو، اپنے مذہب کو چھپا کے رکھو. لفظ سمجھ رہے نا؟ ہاں، تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اگر آپ میل جول رکھیں گے، اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ کے میل جول رکھنے کے مقاصد کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنی نیت کے اعتبار سے اچھے بھی ہوں، لیکن فاصلے رکھنے ضروری ہے، فاصلے رکھنے، ورنہ جب آپ کے اعمال خیر اور شر اللہ آپ کے سامنے لا کر رکھیں گے اور پتہ چلے گا کہ جناب یہ تو شہرت کے لیے مل رہے تھے، یہ تو اپنی انا کے لیے مل رہے تھے، انہیں تو اپنا آپ پاپولر کرنا تھا، اور انہوں نے ورلڈ وائز اپنے آپ کو جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا تھا. یہ دنیا سے تمغہ لینا چاہتے تھے، اور ہو سکتا دنیا میں تمغے مل بھی گئے ہوں، ہو سکتا دنیا میں تمغے مل بھی گئے ہوں. اب اللہ فرمائیں گے اب تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی تمغہ نہیں ہے. اس وقت پھر یہ افسوس سے کہیں گے اے کاش کہ وہ برائی ہم سے کوسوں میل دور ہوتی، ہم اس برائی سے دور ہوتے، وہ نیت اور وہ ارادے ہمارے نہ ہوتے، آج ہم برباد نہ ہوتے. ٹھیک ہے جی، دیکھیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں. مومن کا دوست مومن ہی ہو سکتا ہے، مومن کا دوست کافر نہیں ہو سکتا. اور حدیث مبارکہ میں بھی سختی سے منع ہے
حدیث مبارکہ میں بھی سختی سے، اور حدیث مبارکہ میں جو مفہوم حدیث مبارکہ سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ مومن کا دوست کافر نہیں ہو سکتا، اور جس کا دوست کافر ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کا دوست کافر نہیں ہو سکتا، اور جس کا دوست کافر ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کی کافر سے دوستی ہے اس آدمی کا ایمان کی نفی ہے۔ وہ ظاہراً چاہے جتنا مرضی بڑا مومن ہو، لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں۔ کون سا عہد نہیں؟ دیکھیے اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد یہ ہے کہ جو آدمی صدق دل کے ساتھ اللہ کی توحید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے گا تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ اسے جنت میں لے کے جائیں گے، چاہے وہ کتنا ہی لمبا عرصہ عذاب جہنم میں یا جہنم کے اندر رہ کر کے اپنی صفائی ستھرائی کرواتا رہے، لیکن بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ہے عہد۔ یہ کیا ہے؟ اور اس کو آپ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ لیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ یہ بھی ایک عہد ہے کہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، مشرک کے علاوہ ہر ایک کو معاف کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ تو کیا کہا کہ جس نے کافر کے ساتھ دوستی کر لی، وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی، اسی حدیث کو اگر یہاں پر آپ ساتھ جوڑ دیں آپ کو آیت کریمہ کا مطلب بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ فرمایا کافر کے ساتھ مومن کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ کافر کو اپنا دوست مت بناؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے کافر کو اپنا دوست بنا لیا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں ہے، ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی ضرورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں، مدارات میں حرج نہیں، مدارات میں حرج۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ بس اوقات آپ بچاؤ کے لیے تعلق جوڑتے ہیں یا اس کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے تعلق، تو یہ جائز ہے، لیکن اگر آپ کا قلبی تعلق ہے، دلی لگاؤ ہے، تو پھر یاد رکھ لو کہ پھر تمہارا اور مومنین کا آپس میں کیا ہو گیا؟ راستہ جدا ہو گیا۔ اب تم مومن نہیں رہے، اللہ کا عہد تم سے اٹھ گیا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ اللہ تمہیں اپنے غضب سے، جملے پہ غور کیجیے گا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں اپنے غضب سے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو کافر سے دوستی رکھنا۔ کافر سے دوستی رکھنا صرف اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، اللہ کے غضب کے نزول کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے غضب کے نزول کا، اور جب اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے نا پھر نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے تو پھر اچھوں کی دعائیں ظاہری طور پہ قبول نہیں ہوتی، پھر فریادیں بیکار ہو جاتی ہیں، پھر سوال دھتکار دیے جاتے ہیں، پھر مرادیں پوری نہیں ہوتی، پھر حاجتیں ان کی براری نہیں ہوتی۔ آج ہمارے حالات وہی ہیں، نہیں آج ہمارے حالات وہی ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا ہمارے بہت سارے خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے بزرگ کیا امت کی ہدایت کے لیے دعائیں نہیں مانگتے؟ کیا ملک کی ترقی اور سالمیت کے لیے دعائیں نہیں مانگتے؟ کیا ہمارے بہت سارے مشائخ اور علماء رو کر کے گڑ کر کے امت کی بیٹیوں کی حیا کے لیے دعائیں نہیں مانگتے؟ کیا اس ملک کے اندر سے بدامنی کو دور کرنے کی دعائیں نہیں مانگی جاتی؟ کیا اس ملک کے اندر معاشی نظام کو یا معیشت کے نظام کو مستحکم اور بہتر کرنے کے لیے دعائیں نہیں مانگی جاتی؟ کیا اس ملک کے اندر موجود تنگیوں کو دور کرنے کے لیے دعائیں نہیں مانگی جاتی؟ کیا اس ملک کی ایٹمی قوت کو اور ایٹمی صلاحیت کو وہ جو ہے وہ پوری طرح مضبوط ہونے اور مضبوط رہنے کی دعائیں نہیں مانگی جاتی؟ مانگی جا رہی ہے کہ نہیں آئی؟ کہاں جاتی ہیں وہ دعائیں؟ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیوں نہیں رحمتوں کے دروازے کھلتے؟ کیوں نہیں معاشی تنگیاں دور ہوتی؟ کیوں نہیں بیماریاں ختم ہوتی؟ کیوں نہیں مناجات اور حاجات پوری ہو رہی؟ وجہ ہم من حیث القوم
اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارے حکمران ہوں، ہماری عوام ہو، ہم نے مومن اور کافر کا فرق چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے اور بیگانے کا فرق چھوڑ دیا ہے، ہم نے اچھے اور برے میں تمیز چھوڑ دی ہے، ہم نے نیک اور بد کا فاصلہ مٹا دیا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ جناب انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ سب سے بڑا نعرہ بہت بڑا ہے، نعرہ واقعی بہت دل نشیں ہے، نعرہ واقعی بہت خوشنما ہے، لیکن اس نعرے کے پیچھے چھپے اس دستور کو، اس کاز کو، اس مشن کو، اس پالیسی کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ پالیسی کیا ہے کہ مومن اور کافر کا فرق مٹا دو، انسانیت کا فرق لاؤ، انسانیت لاؤ، انسانیت لاؤ۔ کس نے کہا؟ اسلام سب سے زیادہ، سب سے بڑا پیغمبر ہے، علمبردار ہے کس کا؟ انسانیت کا۔ تم مسلمانوں کو انسانیت سکھا رہے ہو، جنہوں نے پوری کائنات کو انسانیت سکھائی، لیکن مسلمان اپنے مذہب کو بھول جانے کے نتیجے میں، اپنے کاز اور اپنے مشن کو بھول جانے کے نتیجے میں اس نعرے کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا، اس نعرے کے پیچھے چھپے اس فرسودہ نظام کو نہیں سمجھ سکا، اس نعرے کے پیچھے چھپے ان مذموم مقاصد کو نہیں جان سکا کہ جن کی بنیاد پہ یہ نعرہ لگایا گیا۔ حقوق نسواں ایک نعرہ ہے، بہت خوشنما ہے، بہت جاندار ہے، بہت شاندار ہے، میں بھی ساتھ دیتا ہوں، میں بھی اس کے ساتھ ہوں کہ عورت کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے آج ہمارے معاشرے میں عورت کو وراثت کا حق نہیں دیا جاتا، دیا جانا چاہیے۔ میں بھی ساتھ ہوں، میں بھی ساتھ ہوں کہ عورت کے اوپر تشدد نہیں ہونا چاہیے، میں بھی اس بات میں عورت کی حمایت کرتا ہوں کہ جناب عورت کو وہ تمام تر فیسلٹیز ملنی چاہیے جو عورت کو گھر کی ملکہ بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں۔ لیکن میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آزادی نسواں، حقوق نسواں کے ضمنی نعرے کو سامنے رکھ کر کے، اصل نعرہ حقوق نسواں، اس کے نیچے آزادی نسواں، اور آزادی نسواں کے پیچھے پھر میرا جسم میری مرضی۔ میں اس حق میں نہیں ہوں، میں اس حق میں نہیں ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے حقوق پر، ایسے نعروں پر، ایسی سوچ پر۔ اس لیے یہ ہونا چاہیے مسلمان کا نظریہ کہ مسلمان اصل چیز سے انحراف نہیں کرتا، لیکن مسلمان ایسا بھی نہیں ہوتا بولا بالا کہ کافر جو مرضی نعرے لے اور ہم اس کو ایکسپٹ کرتے جائیں، قبول کرتے جائیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ بے حیائی کو لے کر آؤ گے تو اللہ کا غضب نازل ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے اللہ کا غضب نازل ہوگا، اپنے خاوند کی نافرمانی کرو گے اللہ کا غضب نازل ہوگا، عورتوں کے حقوق کو ادا نہیں کرو گے اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کے حقوق کی پامالی کرو گے اللہ کا غضب نازل ہوگا، بندوں کے حقوق کی پامالی کرو گے اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یہی تو انسانیت ہے جو اللہ نے سکھلائی ہے۔ حقیقی انسانیت کا پیغام تو اللہ دے رہے ہیں، اور وہ کیسی انسانیت ہے؟ وہ انسانیت ہے کہ جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے سامنے ظاہر اور باہر اور قائل فرمایا۔ خود کھائے جو اور جوہر لٹائے، خود فاقوں میں رہے اور لوگوں کے چولہے جلاتے رہے، خود پرانا لباس پہنتے رہے اور لوگوں کو نئے نئے خوشنما لباس دیتے رہے، خود تنگیوں میں رہے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہے، اپنے لیے فقر اور فاقہ کے ساتھ نبوت کو پسند کیا اور اپنی امت کے لیے راحت اور آسانی کو مانگا، اپنے لیے تنگیوں سے جینا، اپنے لیے سعادت اور اپنے لیے اپنا ایک درہ امتیاز گردانا، اور لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے رب کے حضور گڑگڑاتے رہے۔ اصل انسانیت تو یہ کہا کہ انسانیت ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے مذہب سے برگشتہ کر کے، خوشنما نعروں کے پیچھے لگا کر کے آپ لوگوں کو برگلاؤ اور برباد کرو اور تباہ و برباد کرو، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، اور اللہ اس کو فرماتے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، 2 دفعہ یہ جملہ کہا ہے، ایک دفعہ یہاں
کہ کافروں کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، یہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، دیکھو لوٹ کر تو تم نے اسی کے پاس جانا ہے، بچ کے کہاں جاؤ گے؟ ہاں جی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، فرمایا پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں اس کی بھی خبر اس کے پاس ہے، وہ سب کی خبر رکھتا ہے، سب کی۔ هُوَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس جملے کا اس باقی پورے مطلب اس کے ساتھ موضوع کے ساتھ زبردست تعلق ہے۔ اگر تم یہ سمجھو کہ تم دل میں چھپا چھپا کر کے کافر سے دوستیاں رکھو اور ظاہراً تم مومن متقی اور پرہیزگار اور عالم اور شیخ اور فلاں بنو، تم ڈاکٹر اور پیر اور فلاسفر اور مطلب مذہبی اسکالر کہلاؤ، تو یاد رکھو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری شہرت ہو چکی، اب تو تم دنیا کے ٹاپ 500 میں شامل ہو گئے، اب تو تم دنیا کے ٹاپ جو ہے وہ 100 میں شامل ہو گئے، ہاں جی، تو تم یہ سمجھو کہ جناب ہمارا تو دنیا میں بھی ہماری دنیا بھی اچھی، ہماری آخرت بھی اچھی، تو سنو ایسا نہیں ہے، ایسا یہ تو منافقوں کی سوچ ہے، کافروں کی سوچ ہے کہ جس کی دنیا اچھی اس کی آخرت بھی اچھی، ایسا نہیں ہے، کوئی ضابطہ قانون نہیں ہے کہ جس کی دنیا اچھی اس کی آخرت بھی اچھی۔ آخرت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یہی بات سمجھے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ چاہے تو تمہاری عزت کو تار تار کر کے اور بدنامی کا وہ دبا تمہارے جسم پر لگا دے کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی اس دبے کو نہ مٹا سکیں، اس داغ کو نہ مٹا سکیں۔ ڈرو اللہ سے، خوف کھاؤ، نہ کافروں کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پائے گا، اور وما عملت من سوء، اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا، نیکی کو بھی اپنے سامنے پائے گا اور برائی کو بھی، اور جب برائی کو دیکھے گا تو تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، یعنی دوری ہوتی، قربت نہ ہوتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، بالکل وہی جملہ جو اوپر دوستی کے لیے کہا گیا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ کے غضب، اللہ اپنے غضب سے تمہیں ڈراتا ہے، اللہ تمہیں اپنے غضب سے، برائی مت کرو کیونکہ برائیاں کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اللہ مجھ پر اور آپ پر اور پوری امت مسلمہ پر اپنی مہربانیاں جاری و ساری فرمائے۔